बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस से मुतालिक इकरारुल हसन ने ताज़ा तरीन एक वीडियो अपलोड की है जो कि बेसिकली जुनैरा माहम की जानिब से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए फंडिंग हासिल करने के दावे से मुतालिक थी, लेकिन इकरारुल हसन ने पहली मर्तबा मेरा नाम लेकर कुछ कहा है, कुछ बातें कही हैं। मैं इस वीलॉग के ज़रिए ना सिर्फ आपसे, पूरी कौम से, बल्कि आज इकरारुल हसन से भी बराह रास्त मुखातिब हूँ। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आज तक मैंने डिस्कस नहीं की इस केस में, ना सिर्फ आपको, पूरी कौम को, बल्कि इकरारुल हसन को भी देने जा रहा हूँ। और उनसे ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास वाकई ठोस किस्म के शवाहिद, ऐसे शवाहिद जो कि अदालतें उस शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करने के लिए तैयार हो जाएं, या अदालतें उन शवाहिद को शवाहिद तस्लीम करें, आइए मैं आपको दावत देता हूं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, रिकॉर्डेड या लाइव। मेरे साथ आएं, वो शवाहिद आप शेयर करें। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि वो शवाहिद आपका नुमाइंदा बनकर मैं खुद अदालत ले जाऊंगा और अदालत में खड़ा होकर ना सिर्फ अपने नाम के साथ ज़हीर के खिलाफ गवाही दूंगा, बल्कि इस केस में जितना भी अब तक का ऐसा मेरा मवाद और बयानिया जो कि मैंने बयान किया है, उन सबको डिलीट और पूरी की पूरी कौम से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरा प्लेटफॉर्म मुनासिब नहीं, तो मैं आपके किसी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप ये दोनों बातों के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म्स नहीं समझते, ना आपका ना मेरा, तो मैं किसी तीसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आकर आपसे गुफ्तगू करने, मनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो शवाहिद ऐसे शवाहिद होने चाहिए जो कि अदालतें उन्हें बतौर सबूत तस्लीम करें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि मेरे पास जो शवाहिद हैं, क्या आपके पास उसी नौइयत के शवाहिद मौजूद हैं या नहीं? गालिबन ज़हीर केस में वो वाहिद पहला शख्स मैं हूं जिसने सबसे पहले इस केस को ना सिर्फ इंटेरोगेट किया कराची में, बल्कि लाहौर में ऑफिशियली विजिट करके ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जो शायद अब तक बहुत सारे लोग ज़हीर की फैमिली या बैकग्राउंड या बहुत सारे मामलात के हवाले से डिस्कस नहीं कर चुकी। और मैंने कराची के अंदर मुद्दई मुकदमा की फैमिली, उनके बैकग्राउंड्स और इस केस से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रखी हैं जो शायद मैंने आज तक डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो शायद इंफॉर्मेशन इस केस से जुड़ी नहीं है, वो फैमिली इश्यूज हैं। और मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं किसी की फैमिली इश्यूज को लाइव आकर किसी व्लॉग के अंदर डिस्कस करूं। लेकिन मैं इकरारुल हसन ने, मुझे अभी एक दोस्त ने लिंक शेयर किया है कि इकरारुल हसन ने ताज़ा तरीन एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने ये कैप्शन दिया है कि इकरारुल हसन के पास कितनी गाड़ियां हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इकरारुल हसन को मज़ीद दौलत, शोहरत, माल, इज़्ज़त और इसके साथ फैमिली के अंदर बरकत अता फरमाए। लेकिन उनसे चंद एक गुजारिशात भी हैं। वो पैमाना जो शायद आपने और हमने और इकरारुल हसन ने अपनी फैमिली के बारे में तय कर रखा है, तो हमें दूसरों की फैमिली को भी रिस्पेक्ट देना होगी। भले से वो एक्यूट साइड हों, भले से वो मुद्दई साइड पर हों, भले से वो पाकिस्तानी हों, भले से वो इंसान ही क्यों ना हो, भले से उनका मजहब कोई दूसरा ही क्यों ना हो, हमें उनकी फैमिलीज का भी उतना ही एहतराम करना होगा जितना हम अपनी फैमिली के बारे में करते हैं। जब हम कोई अल्फाज किसी दूसरी की फैमिली के बारे में इस्तेमाल करते हैं तो शायद हमें दुख उस वक्त भी होता है जब वही अल्फाज शायद कोई और हमारी फैमिली के बारे में इस्तेमाल करता है। इकरारुल हसन के बारे में मैं एक बहुत ही अहम बात करना चाहता हूं। शायद इकरारुल हसन को मालूम ना हो कि कब उन्होंने इस केस में एंट्री देनी थी, लेकिन मैं जानता हूं वो मेरे प्यारे दोस्त जो मेरे साथ भी मौजूद होते हैं और उस तरफ भी मौजूद होते हैं, हम अपनी खानों की टेबल के ऊपर, लंच में, डिनर में
یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ کون کون سا اینکر ہے اور کس کس وقت میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ میں قطعی طور کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ اقرار الحسن نے جو بھی ولاگز بنائے وہ اس میں ان کی مرضی شامل تھی یا ارادائی طور کے اوپر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ عین ممکن ہے جو انفارمیشن میرے پاس تھی کہ اقرار الحسن کو کب کس موقع پر اس کیس میں لایا جائے گا اور کون تھے وہ لوگ جو ان کو فیڈ کر کر مجبور کر رہے تھے کہ آپ اس پر کام کریں یا قائل کر رہے تھے، مجبور چھوڑ دیجئے، قائل کر رہے تھے، شاید وہ تمام کی تمام انفارمیشن میرے پاس اس طرف کے لوگوں کی جانب سے پہنچ رہی تھی، جیسا کہ وہ انفارمیشن آج بھی پہنچ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتاتا ہوں، اقرار الحسن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا ہمیں کہ اقرار الحسن چونکہ لاہور میں ہے اور اقرار الحسن چند ہفتے کے بعد جو چیز سامنے لے کر آئے گا وہ بیسکلی ظہیر کی والدہ کے بارے میں ہوگی، اور ظہیر کی والدہ کے بارے میں یہ ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید وہ کسی غلط قسم کے کام میں ملوث ہیں اور ان کا ماضی اچھا نہیں۔ لیکن چونکہ میرے پاس ظہیر فیملی مدعی جو اس کیس میں ہیں ان کی فیملی سے متعلق ایک چیز تھی، تو میں نے اس وقت بھی لوگوں سے کہا تھا کہ اس کیس کو پروفیشنل صحافی بن کر اس کیس کو کیس کے حد تک لیں، لیکن اس کے اندر فیملیز کو ڈسکس مت کریں۔ لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مدعی مقدمہ ہو، ان کی لیگل ٹیم ہو، ان سب کی جانب سے اس کیس میں نہ صرف ملزمان کی فیملی بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف بھی ایک خاص قسم کا مذموم قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کے اندر گینگ موجود ہے۔ اور ایک اور بات، اگر اقرار الحسن اس کیس میں کوئی ایسا ایویڈنس جو کہ عدالت تسلیم کر لے کہ اس کے پیچھے واقعی گینگ موجود ہے، عدالت کے اندر اگر وہ پیش نہیں کر سکتے تو مجھے دے سکتے ہیں، کسی اور کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اور میں اقرار الحسن کا نمائندہ بن کر عدالت جاؤں گا، اور میں یہ سب کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، اور جو شواہد وہ پیش کریں گے عدالت انہیں تسلیم کر لے گی، تو یقین جانیے ایک مرتبہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ صرف مدعی مقدمہ، ان کی فیملی، پوری قوم، بلکہ اقرار الحسن سے بھی لائیو سیشن میں آ کر معافی مانگ لوں گا۔ لیکن جو انفارمیشن میرے پاس ہیں، نہ تو تاوان کے حوالے سے آج تک کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو بتایا گیا، نہ ہی گینگ کے حوالے سے آج تک کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے، اور نہ ہی کسی یوٹیوبر کے پاس ایسے کوئی شواہد موجود ہیں کہ اس پورے واقعے کے پیچھے کوئی واقعی ہی گینگ موجود ہے۔ لیکن پھر میرا ایک بڑا سوال اقرار الحسن سے ہے، مجھ جیسا آدمی اگر اس نوعیت کے الزام کسی پر لگا دے تو نوعیت مختلف ہے۔ یوٹیوب کے اوپر شاید میں بہت ابھی آیا ہوں اور میری انٹری بہت تاخیر میں ہوئی ہے اور میرے سبسکرائبر کم ہیں، تو ذمہ داری مجھ پہ شاید کم ہو، لیکن چونکہ آپ کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی ذمہ داری بھی شاید اتنی ہی زیادہ بنتی ہے۔ اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کو پہلی ویلاگ کے بعد، پہلی ویڈیو کے بعد شاید آپ کے قریب ترین لوگوں نے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاید جس راستے کا انتخاب شاید آپ کر چکے تھے، آپ کے لیے شاید آپ نے یہ محسوس کیا کہ واپسی پلٹ کر جانا شاید آپ کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے انتہائی محبوب ہیں جو کہ غلطی کرتے ہیں اور واپسی پلٹتے ہیں، اپنے رب کی طرف واپسی پلٹتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندے پسند نہیں جو کہ شاید غلطی پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہتا ہے کہ مجھے وہ بندے پسند ہیں، مجھے وہ بندے عزیز ہیں جو کہ غلطی کرتے ہیں اور میری طرف رجوع کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور پھر میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو حوصلہ رکھا ہے غلطی تسلیم کرنے کا، میرا خیال ہے انسان اس سے نیچا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مرتبہ اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے، میری استدعا ہے، میری ریکویسٹ ہے اقرار الحسن سے، میری خواہش ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں پہلے سے زیادہ برکت عطا فرمائے۔
ان کی فیملی کو پہلے سے زیادہ عزت، شہرت اور تحفظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کے اندر آسانی عطا فرمائے۔ لیکن میرا خیال ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں، لیکن اس کے لیے انہیں شواہد عدالتوں میں دینے چاہیے، کیونکہ یہ کیس اب بگڑتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر اقرار الحسن کے پاس براہ راست شواہد موجود ہیں اور اس کیس کو بچانے کے لیے وہ شواہد سامنے نہیں لے کر آ رہے تو بیسکلی وہ مدعی مقدمہ کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں کہتا ہوں، وہ لاہور میں موجود ہیں، میں ان کا کراچی میں نمائندہ بن کر اپنے نام سے ان کے شواہد کو عدالتوں میں لے جاؤں گا کہ اس کے پیچھے واقعی گینگ ہے اور یہ گینگسٹر ہے، یہ پورا ایک مافیا ہے، مضبوط مافیا ہے۔ اور اگر عدالتیں ان شواہد کو پرکھ کر شواہد کے طور پر ریکارڈ کا حصہ بنا لیتی ہیں تو میں فیصلے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، میں اسی وقت معافی مانگوں گا، نہ صرف اقرار الحسن سے، مدعی مقدمہ سے، آپ سے اور پوری قوم سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا اقرار الحسن رجوع کریں گے؟ یہ سوال میں اقرار الحسن پر چھوڑتا ہوں، اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ فیصلہ کیجئے اس میں کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے۔ اور یہ اقرار الحسن سے ایک مرتبہ پھر میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، غلطی پہ قائم نہیں رہنا چاہیے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے استعمال کر لیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو آپ کو پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب وہی انسان ہے جو شاید غلطی کر کے دوبارہ پلٹتے ہیں۔ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اقرار الحسن پہ چھوڑتا ہوں، پوری کی پوری قوم پر چھوڑتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو بھی لازم پریس کیجیے گا۔ ایک تازہ ترین، ایک اور دھماکے دار ولاگ اور لائیو سیشن کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔